اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، آج آپ سے چند باتیں حج کے متعلق گوش گزار کرنی ہے۔ حج ایک عاشقانہ سی عبادت ہے۔ حج میں ساری عبادتوں کا تقریباً مجموعہ بن جاتا ہے۔ حج میں جہاد کی سی مشقت بھی ہے، حج میں نماز کی عاجزی بھی ہے، حج میں روزے کی سختی بھی ہے، اور حج میں جو ہے وہ ساری عبادات کا تقریباً آپ کو نچوڑ نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرے گا وہ بدقسمت ہے، وہ بد نصیب ہے۔ حج کی استطاعت رکھ کر بھی اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت جس نے رکھی ہے حج کی، اس پر حج کرنا واجب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج وہ کرے، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر آپ نہیں کریں گے، انکار کر دیں گے حج کا، اور ایک تو کافر ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ہے اللہ آپ سے غنی ہے، اللہ کو آپ کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ حج کر کے واپس آتا ہے وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا اسے والدہ نے، ماں نے ابھی ہی جنا ہو۔ میں نے لفظ کہا تھا یہ ایک عاشقانہ سی عبادت ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے چکر میں اپنا بناؤ سنگار بھول جاتا ہے، اسے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی لگی رہتی ہے۔ اسی لیے جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے محبوب رب العزت کو منانے کے لیے اسے اپنے بناؤ سنگار کی بھی اجازت نہیں، وہ صرف 2 کپڑوں میں جائے گا، پراگندہ حال ہوگا۔ عرفات کے میدان میں آپ دیکھیں، وہاں تو اللہ رب العزت پہلے آسمانوں پر آ جاتے ہیں اور فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور بطور رشک کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو یہ پراگندہ حال، یہ مٹی سے اٹا ہوا یہ انسان، یہ دیکھو اسے کوئی اپنی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر فکر ہے تو مجھے منانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ حج کرنے والا بھی رب کے گھر کا چکر لگا رہا ہوتا ہے اور دیوانہ وار لگا ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح محب اپنے محبوب کے تذکرے کر کے اسے سکون مل رہا ہوتا ہے، اسے تسلی مل رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا جی کہ بس آپ میرے محبوب کی باتیں سناتے جائیں، نہ مجھے کھانے کی فکر ہے، نہ مجھے اپنے پہننے کی فکر ہے، نہ مجھے اپنی صحت کی فکر ہے، بس مجھے میرے محبوب کی باتیں کرتے جائیں۔ تو جو شخص حج کر کے واپس آتا ہے وہ جب جہاں جیسے کسی محفل میں بھی بیٹھا ہو، اسے اسی باتوں میں، اسی حج عمرے کی باتیں سننے میں، سنانے میں، واقعات میں اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حج ایک عاشقانہ سی عبادت ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے بار بار اپنے عمرہ کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے بیت اللہ کا حج کا طواف نصیب فرما۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں سینما گھر تو بن گئے، عرب علاقوں میں سینما گھر تو بن گئے، سعودیہ میں بن گئے، وہاں کوئی کرونا نہیں ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جہاں لوگ مہینہ 21 دن کے پیکج کے بعد بھی آ کے کہتے تھے مجھے حجر اسود کو ہاتھ لگانا نصیب نہ ہوا، چومنا نصیب نہ ہوا، اس لیے کہ لوگوں کی احتیاط ضروری ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ نہ رہے۔ اگر آپ کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو تب آپ کامل مسلمان ہیں۔ تو وہاں یہ جو بیت اللہ شریف ہے، ملتزم کو چمٹنا ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے، اس لیے میرے نبی نے بہت پہلے فرما دیا دور سے ہاتھ لگائیں۔ جب ہم عمرے کے لیے گئے تو میں نے بھی وہاں باقاعدہ اپنے گروپ والوں کو سمجھایا
کہ کسی کو مارنا، کسی کو دکم پیل کرنا یہ عمرہ نہیں ہے. اس لیے حضور نے بہت دور سے بھی جو ہے نا اشارہ بتا دیا. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے. جب وہاں کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہماری عبادت ہو تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بار بار اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں عمرہ کی دوبارہ سعادت نصیب فرما. یہ وہ عبادات ہیں کہ جن کو بار بار کرنے سے مزہ آتا ہے اور بار بار اس کا قصہ سنانے سے مزہ آتا ہے. اللہ ہمیں بار بار وہاں لے جانے کی، وہاں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور پوری امت مسلمہ کو جس کا جتنی بھی تڑپ ہے، کہتے ہیں نا جی یہ تڑپ سے بھی بات بنتی ہے اور بلاوے کی بھی بات ہوتی ہے. وہاں دعائیں قبول ایسی ہوتی ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں آپ نے زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہاں جانے کی بار بار توفیق بھی نصیب فرمائے. افسوس میں یہ کر رہا تھا کہ آج ہم سینما گھروں میں، الیکشن کمپین میں، اس وقت کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس وقت کورونا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن بیت اللہ شریف میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں. وہاں 20 30 100 50 لوگ ہوتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ بیک وقت طواف کر رہے ہوتے تھے. اللہ آپ کو اور مجھے ان فتنوں سے بچائے اور ان فتنوں سے بچا کر ہمیں حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا.